بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله۔ میت کی تجہیز و تکفین۔ میت سے متعلق ترتیب وار 4 حقوق میں سے پہلا حق تجہیز و تکفین کا تھا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے مصنف ترکے سے متعلق دوسرا حق قرضوں کی ادائیگی کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد میت کے ترکے سے میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ مثلا میت نے انتقال کیا تھا تو 1,00,000 روپیہ چھوڑ کے انتقال کیا تھا، جس میں سے 10,000 روپے میت کی تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے۔ اب جو 90,000 روپے بچے ہیں اس میں سے میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ دوسرا حق ہے قرضوں کی ادائیگی کا۔ پہلا حق تجہیز و تکفین کا تھا اور قرضوں کی ادائیگی کا حق جو ہے ترکے سے جو یہ متعلق ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ کفن سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، یعنی کفن کا حق جو ہے میت کے ترکے میں کفن کا حق مقدم ہے اور کفن کے حق سے مؤخر ہے دین کا مسئلہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جس طرح زندگی میں اگر کوئی شخص دین مستغرق کے ساتھ قرضے میں مبتلا ہے، یعنی دین مستغرق اس کو کہتے ہیں کہ مثلا 10,000 روپے کا کوئی شخص مالک ہے اور 10,000 یا 11,000 کا وہ قرضدار بھی ہے، اس کو کہتے ہیں دین مستغرق، یعنی ایسا دین جو اس کے پورے مال کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو جو شخص کی یہ حالت ہو کہ وہ دین مستغرق میں مبتلا ہو، تب بھی قاضی کو یہ حکم نہیں ہے کہ اس آدمی کے کپڑوں کو بیچ کر قرض کی ادائیگی کرے۔ قاضی کو یہ حق نہیں ہے، اس کے کپڑے کو وہ چھین نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کپڑے سے ستر پوشی کی جاتی ہے اور انسان کا احترام بھی ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی قرض کی ادائیگی میت کے کپڑے کو بیچ کر نہیں کی جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیں گے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین ہے۔ آیت میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، آیت میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میت کے ترکہ سے متعلق پہلے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت کا نفاذ ہوتا ہے، لیکن آیت میں اس کے الٹے ہے، پہلے وصیت کا ذکر ہے اور پھر بعد میں قرض کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ وہ دلیل نقلی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے وصیت سے پہلے دیکھا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، دارقطنی، امام بیہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انکم تقرؤون ھذہ الآیہ،
من بعد وصیۃ یوصی بها او دین وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیۃ۔ پھر وصیت کو مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وصیت میراث کے مشابہ ہے۔ کیسے مشابہ ہے؟ مشابہ ایسے ہے کہ میراث جس طرح ورثہ کے حق میں بغیر کسی عوض کے آ جاتی ہے، اسی طرح وصیت بھی ورثہ کے حق میں بغیر کسی عوض کے آ جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں قرض کی ادائیگی میں تو متعین ہے کہ اتنی رقم ادا کرنی ہے، لیکن وصیت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میت نے نامزد رقم متعین نہیں کی ہے تو ورثہ کے اوپر ایک دشواری کا باعث ہے کہ کتنی رقم ادا کی جائے۔ تو خوف ہے کہ ورثہ تفریط سے کام لیں، فضول خرچی سے کام لیں، تو اسی وجہ سے وصیت کو مقدم کیا گیا ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ وصیت کو قرض کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا، اور وصیت دین ہی کی طرح ہے ادائیگی میں، یعنی جتنا ضروری دین کا ادا کرنا ہے اتنا ہی ضروری وصیت کا نفاذ بھی ہے۔ اس وجوب میں دونوں تو واجب ہی ہیں، اب اس ادائیگی میں، ان دونوں کی وصیت کی ادائیگی میں افراط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے آیت میں من بعد وصیۃ او یوصی بہا، تو یہاں کلمہ او لایا گیا ہے۔ کلمہ او یہاں تسویہ کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین اور وصیت دونوں برابر ہیں، اس میں تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح دین میں تفریط نہیں ہوتی ہے، اسی طرح وصیت میں بھی تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میت نے اگر نفلی چیزوں کی وصیت کر رکھی ہے اور ترکہ میں اتنا مال نہیں ہے کہ پورے قرضے کا ادا ہو جائے، میت نے نفل چیز کی وصیت کی ہے اور ترکے میں اتنا مال نہیں ہے کہ پورا قرض ادا ہو جائے، تو ایسی صورت میں پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں تو رقم ہی نہیں بچے گی کہ وصیت نافذ کی جائے۔ تو میت نے نفل چیز کی وصیت کی ہے اور ترکے میں اتنا مال نہیں ہے کہ پورا قرض ادا ہو سکے، تو قرض ہی کو مقدم کیا جائے گا، وصیت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ قرض کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر وہ زندگی میں ادا نہ کرتا تو قاضی کو یہ حق تھا کہ اس کو بند کر دے کسی کمرے میں اور بند کر کے مجبور کرے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے۔ اسی طرح وصیت اگر اللہ تعالیٰ کے فرضوں میں سے کسی فرض کی وصیت ہو